خطے میں کشیدگی کم کرنے کی طرف پیش رفت، پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، فریقین نے مانیٹرنگ اور توثیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، قطر کا خیر مقدم، ترکیے کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے موقف کی تائید، دہشت گردی روکنا اب افغان طالبان کی ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ 3 بجے گورنر فیصل کریم کنڈی حلف لیں گے۔ صوبائی کابینہ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ، شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی واپسی۔ وزراء کی آج 3 بجے حلف برداری کا امکان۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج۔ صورتحال پر ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات۔ ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت، قومی، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی سے کاروبار کا آغاز، 3 حدیں بحال ہو گئی۔ انڈیکس میں 2600 سے زائد پوائنٹس کی تیزی۔ مالی سال کی دوسری ششماہی میں بعض شعبوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ہدف پورا نہ ہوا تو مزید 200 ارب کے ٹیکسز لگیں گے۔ نان فائلرز، سولر پینلز اور ٹیلی فون صارفین زد میں آ سکتے ہیں۔ ای چالان کے بعد مینول چالان مکمل طور پر ختم۔ آئی جی سندھ کی بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کی کارکردگی سے متعلق پہلا جائزہ اجلاس، منصوبے کو دیگر اضلاع تک پھیلانے کا عزم۔ اسموک کا روگ، لاہور فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 430 پر جا پہنچا۔ قصور، گجرانوالہ، فیصل آباد، بھاولپور اور رحیم یار خان بھی شدید متاثر۔ انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ بلوچستان کے علاقے سرات میں باراتیوں کی گاڑی خوفناک حادثے کا شکار، 25 افراد زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ اوورٹیکنگ اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں ہوگا۔ پاکستان کی پلینگ 11 میں تبدیلیاں متوقع، 3 میچز کی سیریز میں پروٹیس کو 1-0 کی برتری حاصل۔ خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ تشکیل، سمری گورنر ہاؤس کو ارسال۔ صوبائی کابینہ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی علیمہ خان سے ملاقات کے بعد کئی نام تبدیل کیے گئے۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ اور شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی واپسی۔ وزراء کی آج 3 بجے حلف برداری کا امکان۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج، وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر نیا ڈیڈ لاک۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے قابل اسبق انتخابات کی شرط رکھ دی۔ صورتحال پر ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت، قومی، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ماڈرن تکنیکس دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ سعودی عرب اے آئی پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان کو مل کر انفراسٹرکچر چلانے کی پیشکش کی۔ سہولت پاکستانی طلبہ کے لیے مفت ہوگی۔ وزیر اعظم کا لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، ملک بھر سے طلبہ کی شرکت۔ وزیر اعظم کے ویژن کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی طالبہ کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا۔ سیکیورٹی خدشات، کوئٹہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے کے لیے بند۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے موبائل انٹرنیٹ معطل کرنے کی سفارش کی تھی۔ اسموک کا روگ، لاہور فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 430 پر جا پہنچا۔ قصور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، بہاولپور اور رحیم یار خان بھی شدید متاثر۔ انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔
کراچی کے علاقے بلدیہ مواد کوٹ میں ٹائروں کے گودام میں خوفناک آگ، فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے 10 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل دوپہر تک جاری رہنے کا امکان۔ لاہور میں سی سی ڈی کا انسپیکٹر اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث نکلا، ساتھیوں کی مدد سے نوجوان کو اغوا کر کے 5 کروڑ روپے تاوان مانگا، پولیس کی بروقت کارروائی، انسپیکٹر جاوید اقبال اور کانسٹیبل توصیف سمیت 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، مرنے والے شخص کی موٹر سائیکل کے قریب آن لائن رائڈ کمپنی کا ہیلمٹ موجود، پولیس کو ٹارگٹ کلنگ کا شبہ، شہر کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے، کلفٹن بلاک 2 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، شناخت حفیظ الرحمان کے نام سے ہوئی، کیماڑی میں نامعلوم گاڑی نے 68 سال کے مشال خان کو روند ڈالا، منگو پیر میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ حماس سے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی، اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری، خان یونس پر فضائی حملے، 2 روز میں 112 شہادتیں، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، کہا ہمارا ہدف حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، اسرائیل کا لبنان پر بھی حملہ، 1 شخص شہید، لبنانی صدر کا فوج کو اسرائیلی دراندازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی عوام کا فوج میں بھرتی ہونے سے صاف انکار، جبری بھرتیوں کے خلاف 2 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے، مرکزی شاہراہ بلاک، مشتعل مظاہرین نے اسرائیلی پرچم کو آگ لگا دی، نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ صدارتی انتخابات میں دھاندلی نامنظور، تنزانیہ کے عوام سڑکوں پر، حکومت نے بڑے شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا، فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد ہلاک، کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ جیفری ایپسٹین اسکینڈل، برطانوی شہزادے کو لے ڈوبا، شاہ چارلس نے اپنے بھائی سے پرنس کا لقب واپس لے لیا، شہزادہ اینڈریو کو شاہی رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم، پرنس اینڈریو رواں ماہ کے آغاز میں تمام شاہی القابات سے دستبردار ہو گئے تھے۔ میچ جیتو، سیریز برابر کرو، شاہینوں کے لیے حساب چکانے کا دن، ہوم گراؤنڈ پر ساکھ بچانے کے لیے لازمی جیت درکار، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں ہوگا، شاہینوں کی بھرپور مشقیں، پریکٹس سیشن میں خامیوں پر فوکس، پلینگ 11 میں تبدیلیاں متوقع، 3 میچز کی سیریز میں پروٹیز کو 1-0 کی برتری حاصل۔ ایلیسا ہیلی نے کیچ نہیں ورلڈ کپ گرا دیا، جمائما نے بھارت کو عالمی کپ کے فائنل میں پہنچا دیا، بھارتی بیٹر کے 2 آسان کیچز ڈراپ ہوئے، 7 مرتبہ کی چیمپئن ٹیم آسٹریلیا کا سفر تمام، انڈیا نے 339 رنز کا پہاڑ سر کر لیا، ٹائٹل فائٹ اتوار کو جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان ممبئی میں ہوگی۔ اور وائٹ ہاؤس میں ہیلوئین کی تقریب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔